رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سیدہ کے دشمن بلانا پاک سیدہ کے دشمن بلانا صلوات پڑھے بابا دے سید ہر دفعہ نواں قصیدہ لایا کرتا جو پرانی فرمائشاں کرتا تو میرے نام سب سے پہلے والی خراسان والی مشہد شہنشاہ عرب و عجم میرا وہ بادشاہ جس کی تحریر اقدس سے اندھوں کو بینائی ملی لکھنؤ کے بدن میں مل کے آئے ہیں آج دیکھو اندھوں کو بینائی ملتی ہے گونگوں کو زبان ملتی ہے جس دہلیز اقدس سے مساکین کو جھولیاں بھر کے رزق ملتا ہے میرا وہ بادشاہ اس کی آج آمد کا جشن ہے سب سے پہلے بادشاہ کی آمد کی مبارکباد اپنے وقت کے امام کے حضور اور آپ تمام ملنگان علی کے حضور اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما انما یرید اللہ ولیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرا دل ہے کہ آج کے اس جشن کا آغاز ایک خوبصورت ربائی سے کروں گا تو پیش خدمت ہے وہ میرے مولا رضا کا روضہ ہے کہ جس میں وہ میرے مولا رضا کا روضہ ہے کہ جس میں ہر شام کو خدام کی مہمان ہے جنت تو سانجی بڑی مہربانی آباد و شاہ میرے سامنے کافی حضرات تشریف فرما ہیں جو بادشاہ کی دہلیز کا بوسہ لے کے آ چکے ہیں سجدہ کر کے آ چکے ہیں میری دعا ہے کہ وہ بادشاہ جو سجدہ کر کے آ چکے ہیں ان کو پھر بلائیں اور جو نہیں جا سکے ان کو جلد لیٹسٹ ظاہر میرے سامنے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو رتیجہ جی اور ان کا تو شاید جو باہر سے ہمارے مہمان ہیں مجھے شاید نہیں آگا جی ہونا تم بات ہے اچھا چلیں ماشاءاللہ خالق سب کو زیارت نصیب فرمائیں تو جو میرے برادر سجدے کا شرف حاصل کر چکے ہیں وہ میرے ساتھ اس چیز پہ ضرور متفق ہوں گے کہ ویسے تو وہاں ہر وقت ہی جنت کا سما ہوتا ہے جب بھی چلے جاؤ
جب بھی چلے جاؤ جنت کا سما ہوتا ہے، مگر جب شام کا وقت ہوتا ہے تو دیدنی ہوتا ہے۔ اسی منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 4 مصروں کا آغاز کیا ہے کہ وہ میرے مولا رضا کا روضہ ہے کہ جس میں ہر شام کو خدام کی مہمان ہے جنت۔ پھر سے بات فرماؤ، وہ میرے مولا رضا کا روضہ ہے کہ جس میں ہر شام کو خدام کی مہمان ہے جنت۔ ارے اس وقت سے جنت کی طلب چھوڑ دی جب سے جنت سے سنا ہے کہ خراسان ہے جنت۔ بڑی مہربانی تساں جی عرشاں دے رنگ لگے معیار ہے، معیار کی تعظیم ہے اسلام میں واجب، معیار کی تعظیم ہے اسلام میں واجب۔ ایک لفظ آئے گا، نہ تو میں نے تشریح کی لوڑ پائے گی، نہ میں نے کوئی زیادہ لمبی تمہید کی لوڑ پائے گی، سمجھ سارے آپ دے میں آنکھاں نہیں چاہتا۔ اصول ہے کہ کسی دی عزت کوئی بندہ کرتا ہے جس دی کوئی اپنی معاشرے سے جس نو ہر بندہ تم کر کے بلا رہے اس نے کسی نے سن کر کے تو انو بھی آپ کر کے نہیں بلے ہمیشہ وہ عزت کرے گا جس دی اپنی تو معیار کی تعظیم ہے اسلام میں واجب۔ بھائی سہیل جی نگری صاحب شاعر بندے تشریف فرماؤ، میں نے لفظ آخر لگے میں ڈر پہ لگا۔ معیار کی تعظیم ہے اسلام میں واجب، تکریم وہ کرتا ہے جو صاحب اکرام۔ معیار کی تعظیم ہے اسلام میں واجب، تکریم وہ کرتا ہے جو ہو صاحب اکرام۔ حق یہ تھا کہ چوکھٹ سے تیری سر نہ اٹھاتے، لفظ آمن آلے، لفظ آمن آلے، حق یہ تھا کہ چوکھٹ سے تیری سر نہ اٹھاتے، پلتے ہیں تیرے رزق پہ سب حجت اسلام۔ حق یہ تھا، حق یہ تھا، حق یہ تھا کہ چوکھٹ سے تیری سر نہ اٹھاتے، پلتے ہیں تیرے رزق پہ سب حجت اسلام۔ چل مانگنے کی زحمت ہی نہیں دیتا وہ جس عظمت کا مالک ہے میرا بادشاہ۔ ویسے تو ساڑھی اوقات ہی نہیں، بسات ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں کہ اسائیں نبی فضائل بیان کریں، جنہاں دے قصیدے پڑھنا اللہ ہوئے ساڑھی تو اڈی کیا ہے۔ بہرحال اپنی اپنی طاقت دے مطابق، سمجھ دے مطابق، سوچ دے مطابق ہر بندے نو حق حاصل ہے اپنے بادشاہ کی تعریف کرنے۔ مانگنے کی زحمت ہی نہیں دیتا وہ، ہم تو پلکوں سے درِ شاہ پہ دعا لکھتے ہیں۔ ایک لفظ مننا، ایک لفظ سوچنا۔ سارے میرے ناموں بہترین جاننا لے کہ منن دا تعلق ایک کیوں ہے اور سوچن دا تعلق ایک کیوں۔ بس اسے ضمن میں ربائی پیش کر رہے ہیں۔ مانگنے کی ہمیں زحمت ہی نہیں دیتا وہ، ہم تو پلکوں سے درِ شاہ پہ دعا لکھتے ہیں۔ ارے سوچنے والے جہاں سوچ کے لکھتے ہیں خدا، ماننے والے وہاں مولا رضا لکھتے ہیں۔ ماننے والے وہاں مولا رضا لکھتے ہیں۔ بس زیادہ زحمت نہیں دیں گے اور بندے بھی سینئر میرے پڑھنے والے تشریف فرما لیں۔ عرش پہ
اس کو رسولوں کی دعا لکھتے ہیں، فرش پہ اس کو ہی اندیکھا خدا لکھتے ہیں، عرش پہ اس کو رسولوں کی دعا لکھتے ہیں، فرش پہ اس کو ہی اندیکھا خدا لکھتے ہیں، جو خریدی تھی علی نے شب ہجرت حیدر، ہم اسی مرضی وحدت کو رضا لکھتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ عرش پہ اس کو رسولوں کی دعا لکھتے ہیں، عرش پہ اس کو رسولوں کی دعا لکھتے ہیں، اور فرش پہ اس کو ہی اندیکھا خدا لکھتے ہیں۔ میں پیدا جو خریدی تھی علی نے شب ہجرت حیدر، ہم اسی مرضی وحدت کو رضا لکھتے ہیں، اور اس کی ساری رضاؤں کو رضا لکھتے ہیں، اس کی ساری رضاؤں کو رضا کہتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے اسی شے کا لکھا ہوتا ہے، اس کی ساری رضاؤں کو رضا کہتے ہیں۔ ایک جملہ مشہور ہے، کسی نال کوئی چنگا ہو جائے تو تاں بھی وہ جملہ بس بولیا جاتا ہے، کسی نال کوئی مندا ہو جائے تاں بھی وہ جملہ بولیا، یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر کسی نال کوئی اچھائی ہو گئی ہے تو بندے عموماً ویکھیا اگر کہندا کہ جو بھی ہوندا ہے منظور خدا، اگر کسی نال کوئی غمی ہو گئی پھر بھی یہی الفاظ بولے جاتے ہیں، تو اس کی ساری رضاؤں کو رضا کہتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے کسی شے کا لکھا ہوتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں کہہ دوں بدل کر مصرع، جو بھی ہوتا ہے وہ منظور رضا ہوتا ہے۔ جو بھی ہوتا ہے وہ منظور رضا۔ تو اس بادشاہ کا فرمان ہے، مالک فرماتے ہیں میرا منصب انوکھا ہے، طبیعت امتیازی ہے، میرا منصب انوکھا ہے، طبیعت امتیازی ہے۔ بادشاہ رضا کے پاس ایک سائل آیا، آگے کہتے بادشاہ آپ کا لقب ہے عالم آل محمد۔ بادشاہ یہ ارشاد فرمائے کیا آپ کے دادا عالم نہیں ہیں؟ بادشاہ کہتے ہیں بے شک ہیں۔ تبسم آیا بادشاہ کے چہرے میں، مسکرا کے کہتے ہیں بے شک میرے دادا عالم ہیں، لیکن ہم 14 نے اپنا اپنا ایک لقب چن لیا ہے، جیسا امیر المومنین سرکار علی بادشاہ کا لقب ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں ہم سارے آل محمد ہیں، لیکن حسن مجتبیٰ میرے نانا محمد کی شبیہ ہے، ہم سارے شہید ہیں، لیکن سید الشہداء سید امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے۔ بولا ہم سارے کے سارے عبادت گزار ہیں، زین العابدین میرے دادا سجاد کا لقب ہے۔ سب کا تعارف کروانے کے بعد مالک اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں میرا منصب انوکھا ہے، طبیعت امتیازی ہے، میرا منصب انوکھا ہے، طبیعت امتیازی ہے، میرے نالین کا تلوہ سروں کی سرفرازی ہے۔ میرا منصب انوکھا ہے، طبیعت امتیازی ہے، میری نالین کا تلوہ سروں کی سرفرازی ہے۔ مالک مسکرا کے فرماتے ہیں سجا ہے عالم آل محمد اس طرح مجھ کو بنو ہاشم میں جیسے اب تک چاند غازی ہے، بنو ہاشم میں جیسے آج تک کی چاند غازی ہے۔ روزے حساب اپنے ملنگوں کے واسطے، آخری ربائی جناب کی نظر آج کے اس محفل کی، روزے حساب اپنے ملنگوں کے واسطے، مالک نے جو وعدہ کیا اپنے ظاہر کے ساتھ وہ سنانے لگے۔ روزے حساب اپنے ملنگوں کے واسطے، معاشر تو دنوں میں ایک فرشتہ مامور ہے، آواز آئے گی، ندا آئے گی، کہاں ہے مولا رضا کے ظاہر؟ کسی پاس بھتیجا ہوگی پانچ دے آ جائیں گے، کسی پاس سہیل بھائی، کسی پاس ابن علی شاہ جی، سلیم نگری بھائی، سارے کٹھے ہو کے فرشتے جب پاس ایک سوال تو ضرور پڑھنا مجھے جی کہ بھائی وہ کہے گا سارے ادھر آ جاؤ، ہم سارے آ جائیں گے،
فرشتے سے پوچھیں گے بھئی آ تو گئے ہیں کرنا کیا ہے؟ وہ دیکھ گیا کرنا کچھ نہیں ہے بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہے 8واں تاجدار آپ کی زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ روز حساب اپنے ملنگوں کے واسطے تعمیر بخششوں کی عمارت کروں گا میں۔ روز حساب اپنے ملنگوں کے واسطے تعمیر بخششوں کی عمارت کروں گا میں۔ آئے گا جو بھی مولا کا فرمان آئے گا جو بھی میری زیارت کے واسطے معاشر میں اس بشر کی زیارت کروں گا میں۔ نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ